لنگر ہم کھاتے بھی ہیں پکاتے بھی ہیں. عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی سے اعلیٰ. حضرت اویس کرنی حضرت اویس کرنی سے اعلیٰ. 1,20,000 صحابہ طریقے خلفاء پڑھ رہا ہوں. 1,20,000 صحابہ میں اعلیٰ. احد والوں سے اعلیٰ. بدر والوں سے اعلیٰ. بیت رضوان والوں سے اعلیٰ. 40 صحابہ ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ کربلا حضرت عمر فاروق کی نگرانی میں اور آقا کریم کی امامت میں مکہ المکرمہ کے قریب نماز ادا کی. ارے وہ 40 اعلیٰ. پھر 40 میں سے 24 اعلیٰ ہیں جو حضرت ارقم کے گھر بیٹھ کر میرے حضور سے قرآن سیکھتے رہے, حضور سے تعلیم لیتے رہے. ان 24 میں سے چنے 10 عشرہ مبشرہ جن کے نام میں لیتا ہوں. پہلے نمبر پہ حضرت ابوبکر صدیق, دوسرے پہ حضرت عمر فاروق, تیسرے پہ حضرت عثمان غنی, چوتھے پہ حضرت مولا علی, پانچویں پہ حضرت طلحہ, چھٹے پہ حضرت زبیر, ساتویں پہ حضرت عبد الرحمان, آٹھویں پہ حضرت سعد, نویں پہ حضرت سعید, 10ویں پہ حضرت ابو عبیدہ. ان 10 میں سے چنے 4 خلفاء راشدین. اب ہمارے عقیدے کی بات ہے, سبحان اللہ کی آواز اتنی اونچی ہو پتہ چلے سنیوں کا عقیدہ ہے. چاروں میں چنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابوبکر صدیق سے اعلیٰ. 1,20,000 نبی اور رسول, 1,20,000 نبی اور رسولوں میں اعلیٰ. 313 رسولوں میں اعلیٰ. 4 رسول ہیں, نام لیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے کریم لجپال آقا. آؤ تینوں سے پوچھ لیتے ہیں, ان تینوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ میں افضل اور اعلیٰ کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے کعبے کی تعمیر, میلاد کا صدقہ مانگا. کہا مولا اس کی مزدوری کیا چاہتا ہے؟ کہا اس کے صدقے تو نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے, وہ محمد مجھے عطا کر دیا جائے گا. موسیٰ کو حضور پہ جاتے کہتے یا الہی دیکھنا چاہتا ہوں. کہا تو نہیں دیکھ سکتا, مجھے بس میرا حبیب دیکھ سکتا ہے. مولا پھر مجھے اس حبیب کا امتی ہی بنا دیا جائے. حضرت عیسیٰ سے پوچھ لو, وہ انجیل میں لکھتے انجیل میں آیا ہے. ارے کبھی کیا کہتے ہیں, کبھی پرندوں کو مٹی کے پرندے بناتے کہتے اڑ جایا کرتا ہے, مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے, آنکھوں سے اندھا ہوتا اسے آنکھیں دے دیا کرتے تھے, اور کا مریض ہوتا شفا مل جاتی. آپ کے جو حواری تھے یعنی صحابہ جنہیں کہتے ہم, وہ آپ کے موجود ہے, کہتے آپ تو بڑی شان کے مالک ہے, آپ سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں. کہا میں کیا چیز ہوں, میرے بعد جو آنے والا ہے جو میں کام کرتا ہوں یہ اس کے نوکر کر دیا کریں گے. جو کام میں کرتا ہوں یہ اس کے نوکر کر دیا کریں گے. ارے جو کام میں کرتا ہوں یہ اس کے نوکر کر دیا کریں گے. ہاں اتنی شان والا آپ سے بڑھ کر کہا تو ہے, مجھ سے کیا سب سے بڑھ کے ہوگا. کہا اگر آپ کو وہ ملے تو کیا کہیں گے؟ آؤ جملہ سنیے, میرا نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. کہتے کاش اس نبی سے میری ملاقات ہو, اس کے نالین کے تسمے باندھنے کی سعادت حضرت عیسیٰ کو مل جائے. کیا کہنا, یہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں تو اب کہنا تو پڑے گا. اب تو غلطی کی کوئی ہے ہی نہیں بات, گنجائش تو میں نے چھوڑی نہیں. اب آپ نے بھی نہیں چھوڑنی. چھوڑتے اعلیٰ کب بولو گے؟ بزرگ نہیں, علماء نہیں, باقی جوان دونوں ہاتھ کرو, چادروں سے نکالو ہاتھ. مووی بن رہی ہے, مسجد میں بیٹھ کے ہمارا نبی کہنا ہے ملک سے باہر چلے, جہاں چلے پتہ چلے میلاد کے مہینے حضور کی عظمت کے گیت گائے جا رہے ہیں. کہیے سب سے اولا اور اونچی, سب سے اولا سارے بولو تو دیواریں بھی بول اٹھیں. کہیے سب سے اولا تیرگی میں اجالا, روشنی کا حوالہ, غیب داں کملی والا, سب سے بالا بحر غم میں کنارہ, چشم عالم کا تارا, آمینہ کا دلارا, اپنے مولا کا پیارا, دونوں عالم کا دولا. ایک منٹ رکیے گا, پھر کہنا ہے جس کی تبلیغ سے حق نمایاں ہوا, قدا جس کی آمد سے ویراں ہوا, جس کے جلووں میں ابدی سے لرزاں ہوا, میں آخر کا شمع فیروزہ ہوا, نور اول کا جلوہ ہمارا نبی, پیش تاور ہے جو آسیوں کا وکیل, جس کے ہاتھوں سے منظور ہوگی اپیل, جس کا مکھڑا ہے خود مغفرت کی دلیل, جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی, جس کے عرفان پہ وہ عرفان ذات, جس کی رحمت کے سائے میں ہے کائنات, جس کے در سے نکلتی ہے راہ نجات, جس کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات,
وہ جامع مسیحا ہمارا نبی. اب بھی اگر نہ بولے میں کہوں گا بے شک چلے جانا. ارے در پہ غیروں پہ زحمت کا فرمائیے, بھیک لینے مدینے چلے جائیے. کون دیتا ہے تو سامنے لائیے, کون دیتا ہے دینے کو چاہیے, دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا. جتنی آواز آنی چاہیے تھی نہیں آئی. باہر بالو اب مل کے پھر کہہ رہے ہیں 1 منٹ کے لیے پھر دونوں ہاتھ مل کے ذرا پتہ چلے دیوانے بول رہے بولیے دینے والا ہے سچا. جسے حضور دیتے وہ بولے دینے والا ہے سچا. اگر حدیث ہی سنی ہے حوالہ سننا ہے تو سن بخاری شریف میرے رب نے فرمایا میں کائنات کا مالک مگر میں نے کنجی اپنے محبوب کو عطا کر. رب ہے موتی یہ ہے یاسین, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. آؤ ہاں ٹھیک ہے. اور آگے چلیے 2 کتے رہ گئے اور جس کے اذکار کی ہے سجی محفلیں, قدم جس کے ہیں یہ سب رونقیں, قلب کونین میں جس کی ہے تابشیں بجھ گئی, جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. جیسے مہر سما ایک ہے ویسے ہی, جیسے روزے جزا ایک ہے ویسے ہی, جیسے باب عطا ایک ہے ویسے ہی, جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی, ان کا تمہارا ہمارا نبی. بہت بڑا شعر پڑھ رہا ہوں. اللہ وہ امی استاد کل بچ گیا جس کے عزت میں مکے میں غل رہبرین سجا منتہائے سبل. اب سب میں کہنا ہے خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ, اور رسولوں سے اعلیٰ, اور رسولوں سے اعلیٰ. مکتا رہ گیا, ایک قطعے کے ساتھ ملا کے مکتا پڑھ دیتا ہوں. اتنے روشن دیے دم زدن میں بجھے, اتنے سروں سہی میرے دل کو جھکے, اتنے دریا یہاں بہتے بہتے رکے. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. ہمارا نبی زندگی موتی پروتی رہی, خود میں رنگے مغیر سموتی رہی, بیچ کیا کے نور کے بوتی رہی, کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. آخری شعر پڑھ رہا ہوں, مکتا پڑھ رہا ہوں. کوئی لب خاموش نہ رہے, جتنا بھی زور ہے لگا کے کہنا ہے اپنا دل پر کوئی بات لیجیے کہ ہے, اپنا دل پر کوئی بات لیجیے کہ ہے, جام کوثر کوئی دم میں پیجیے کہ ہے, اب نصیر ذرا غم نہ کیجیے کہ ہے, غم زدوں کو رضا مجھ دیجیے کہ ہے, بے کسوں کا سہارا, بے کسوں کا سہارا. پانچوں کا واسطہ دیتا ہوں, 5 دفعہ مل کے بے کسوں کا سہارا, بے کسوں کا سہارا, بحر غم میں کنارہ, آمینہ کا دلارا, دونوں عالم کا دولا, سب سے اعلیٰ, اپنے مولا کا پیارا, اپنے مولا کا پیارا. کون دیتا ہے, کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. یہ قرآن بھی, حدیث بھی, تاریخ بھی, اور پھر اپنے ذوق کے لیے مجدد کے اشعار بھی ماننا پڑے گا. ہمارا دین, ہمارا اسلام کتنا حسین ہے. دعوت دے رہا گجرانوالہ تشریف لائے ہوئے نوجوان, خوبصورت عزم, خوبصورت آواز, خوبصورت لب و لہجہ کے مالک جناب محترم قاسم علی مدنی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سے آپ تشریف لائیں. ہدیہ عقیدت حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. درود پاک پڑھیں گے اور مل کے محبت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. محفل پاک کا حسن دعا. انتظامیہ سے گزارش ہے کہ ایک جگہ پہ کھڑے نہ رہیں, لگ جگہ پہ کھڑے رہیں, اور جو بزرگ اور علماء کرام آئے انہیں آگے تشریف لے آئے. انتظامیہ والے ایک جگہ پہ جمع نہ رہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمامی حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم. سب سے پہلے تو نہایت مشکور ہوں جناب شہباز بھائی کا کہ جنہوں نے اس بندہ نچیز کو اس بابرکت محفل میں ایک دفعہ پھر حاضری کا موقع دیا. تو چند لمحات کی حاضری ہوگی. میں حضور کا ادنا سا غلام نعت خواہ تو ماشاءاللہ پیچھے بیٹھے ہیں حافظ لطیف صاحب میرے بڑے بھائی ہیں اور میں خود پہ فخر کرتا ہوں ان کا چھوٹا بھائی ہونے پہ. وہ ابھی تھوڑی دیر بعد اسٹیج پہ جلوہ نما ہوں گے اور اپنی خوبصورت آواز سے آپ کے دلوں کو منور فرمائیں گے. تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا پڑھانا اور آپ لوگوں کا محفل میں آنا بیٹھنا سننا سبحان اللہ کہنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. شاعر نے ایک شعر لکھا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. کوئی بن بلائے مہمان نہیں ہے. جو بھی اس محفل میں تشریف لائے سرکار نے اس کو محفل میں بلایا تو وہ اس محفل میں تشریف لائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ کی داد دیتے رہیے. چند لمحات کی حاضری ہے, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. تو عشق و محبت کے ساتھ پتہ چلے کہ اس محفل میں نبی کے دیوانے موجود ہیں. کوئی زبان خاموش نہ رہے, میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا. انشاءاللہ آپ لوگوں کو سننے کا مزہ آئے گا اور مجھے پڑھنے کا اور محفل کی انشاءاللہ رونق بنے گی. تمامی حضرات کوئی زبان خاموش نہ رہے. آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کی پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے. وسلم علیکہ یا عجیب فیض ہے اگر سبحان اللہ کہنا تو پتہ چلے کہ کوئی محفل میں نبی کے عاشق بیٹھے ہیں. سبحان اللہ کہہ ذرا پتہ چلے. عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا, درود تجھ پہ پڑھو اور خود سنور جاؤ. اور خدا نے کلمے میں ذرا محبت سے سماعت فرمائی. خدا نے کلمے میں یہ اہتمام رکھا ہے, اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے, اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے. نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے. اب جھوم کے لوگ سید کونین اب جھوم کے لوگ سید کونین خود خدا بھیجتا جن پہ درود و سلام. آپ بھی پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے نہیں, ایک اور شعر آپ کی نظر کرتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آئے گی, پھر درود شریف مل کر پڑھیں گے. کرم کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے, بگڑ بگڑ کے بھی ہر کام ٹھیک ہوتا ہے.
جس کا کام ٹھیک ہوتا ہے ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ. بگڑ بگڑ کے بھی ہر کام ٹھیک ہوتا ہے. درود آل محمد شریک ہوتا کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. آپ بھی شریک ہو جائے, پڑھیے صلی اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک بار پھر ذرا محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نام بچاتا ہے مجھے جو علم سے ایک ذات ہے جو مجھے بکھرنے نہیں دیتی. ایک جو مجھے بکھرنے نہیں دیتی. کوئی اور بچائے نا بچائے مجھے مرنے نہیں. ایک ہی سرکار کی مجھے مرنے نہیں دیتی. کہ کون آیا اج دنیا دے ہویا گلی گلی. ایسے تو نہیں نہ کہ سبحان اللہ کہنا, ذرا محبت سے کہ سبحان اللہ. کہ کون آیا اج دنیا تے ہویا گلی گلی روشنایا. ابراہیمی گلشن دے وچ اج عجب بہایا. تے جس نو حاصل کرن دی خاطر پیا مکے مل دیا رہ گیا دایا. ہاتھ مل دیا رہ گیا دایا. حصول برکت سوریے ایک دفعہ درود پاک, اس کے بعد ایک نعت کہ صرف 2-3 اشعار پیش کر کے اجازت چاہیے. ذرا محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے.
سارے پڑھو درود. کوئی زبان خاموش نہ ہے. جس کو حضور کی احمد کی خوشی ہے وہ تو محبت سے پڑھے گا, جس کو نہیں وہ چپ کر کے بیٹھے. ذرا محبت سے پڑھی. سارے پڑھو درود سارے آ گئے, سارے سرکار آ گئے. پیغمبرا بلیاں دے سرکار, اے نبیاں پیغمبرا بلیاں دے. دائی حلیمہ جان دے تیرے تیری نبیاں دے سردار آ گئے گودی, سردار آ گئے. کیونکہ نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں. محبت سے کہیے سبحان اللہ. نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں. تیرا عشق ہے میری سلطنت میں اسی کا ادنیٰ فقیر ہوں. میرے پاس ذاکر جب نہیں مجھے پھر بھی کوئی علم نہیں. میرے پاس ذاکر جب نہیں مجھے پھر بھی کوئی علم نہیں. تیری نگاہ رحمت لٹا بنے اللہ دے دلدار آ گئے. رحمت لٹا بنے اللہ دے دلدار آ گئے. آپ نے شعر محبت سے سماعت فرمائیے. سارے رب دے پیارے امت دے غمخار آ گئے. رب دے پیارے امت دے غمخار آ گئے. سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے. سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے گجرانوالا سے تشریف لائے کاظم علی مدنی صاحب ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل. جگہ کافی کم پڑی, اوپر جگہ موجود ہے نا بھی کافی. اگر باہر سے دو سے باب آئیں تو وہ چھت پہ تشریف لے جائیں تاکہ محفل پاک اطمینان کے ساتھ سماعت کر سکیں.
میں ہدیہ نات پیش کرنے کے لیے ثنا خان کو اسپین سے وابستہ ثنا خان کو دعوت دے رہا ہوں. شہزادہ سیف الملوک آپ کا خوبصورت لقب ہے, خوبصورت پڑھتے ہیں اور بھی کلام سنائیں گے, مگر خصوصی طور پہ جو انتظامیہ کی فرمائش ہے اس کو مد نظر رکھیں. 4 اشعار آج 2 مسافر ہیں حضور کی بارگاہ میں جانے کے لیے. سب جانا چاہتے ہو سبحان اللہ کی آواز. یقیناً کون نہیں جانا چاہتا, حضور کا در ہی ہے. یقین جانیے ہم اہل سنت و جماعت کہ جتنے عاشق ہیں وہ ان کے ذہن میں حج اور عمرہ بہت بڑا, یہ حج بہت بڑا فرض ہے, عمرہ بہت بڑی سعادت ہے. ہم جاتے تو ہیں مگر اصل میں ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ حضور چلتے پھرتے رہیں, حضور کا گھر ہے, حضور یہاں گزرے ہیں, یہاں حضور بیٹھے ہیں, وہ سامنے حضور کا گھر ہے. بس یہ ذہن میں ہوتا ہے. پھر ہم وہاں پہنچتے ہیں, غار ثور جاتے ہیں, پھر غار ہیرا کہ حضور ادھر سے بھی گزرے, حضور ادھر سے بھی گزرے. ساری ادائیں ہیں اللہ والوں کی. مجھے مدینہ پاک کی حاضری کے لیے 4 اشعار اور بہت بڑی ہستی. ابھی تک میں نے جتنے کلام پڑھے ان میں سب سے اعلیٰ کلام ہے یہ جو میں اب سنانے والا ہوں. یہ لکھا ہے حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑی ہستی. یہ حضور کے وصال کے 650 سال بعد میں لکھا گیا. امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو قصیدہ لکھا حضور جب تشریف لائے چادر عطا فرمائی, یہ لکھا گیا حضور کے وصال کے 600 سال بعد. عبد الرحمن جامی یہ کلام لکھا گیا 650 سال بعد. یہ اس بات کی دلیل ہے امام بصیری اور عبد الرحمن جامی کا یہ واقعہ کہ حضور گنبد خضرا میں بیٹھ کر ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور سماعت بھی فرما رہے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے. اس کلام میں آپ کو نظر آئے گا. امام شرف الدین کیونکہ وہ ایک علیحدہ موضوع ہے, اس پہ بھی مجھے کافی منٹ چاہیے کلام پیش کرتے ہوئے, مگر میں نے انتخاب کیا ہے عبد الرحمن جامی کو رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اس بات کی دلیل نظر آئے گی کہ حضور جب چاہیں جس وقت چاہیں غلام کو بلا بھی سکتے ہیں, اور اگر غلام نہ مجبوری ہوتی ہے نا تو حضور خود بھی تشریف لے آیا. یہ اللہ نے حضور کو اختیار دیا. حضور گنبد خضرا میں موجود ہے, دربار لگا رہے ہر وقت. جس کا ایمان ہے سبحان اللہ. ایک کتاب کا نام ہے شام کربلا, لکھی ہے حضرت علامہ مولانا محمد شفیع اقاڑوی نے. یہ والد گرامی ہیں حضرت مولانا کوکب نورانی کے, یہ ان کے والد گرامی. یزید نے جب مدینہ پاک پہ حملہ کیا تھا, میں حضور کے دربار کی بات کر رہا ہوں, آقا کے زندہ ہونے کی دلیل دے رہا ہوں. حضور جب چاہیں آ سکتے ہیں, جا سکتے ہیں, کوئی پردہ نہیں. بس یہ پردہ ہمارے یہاں حضور کے سامنے کوئی پردہ نہیں. ایک تابی تھا جس کا نام تھا حضرت سعید. مدینہ پہ حملہ کیا گیا, پورے مدینے کو خالی کر دیا گیا, عورتوں کو مارا گیا, ظلم کیے گئے, کئی حافظوں کو اڑا دیا گیا, ان کے سر جدا کر دیے, قتل و غارت بہت زیادہ ہوئی. 10 محرم کے بعد کی بات. ایک شخص جس کا نام حضرت سعید تھا وہ مسجد میں موجود تھا, مسجد نبوی میں, اور مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے یہ حال کیا تھا اس لعنتی. ایک شخص نے حضرت سعید کو پکڑا اور یزید کا جو لیڈر تھا اس کے پاس لے گیا, یہ چل پھر رہا ہے. اس نے دیکھا, اس نے کہا مجنون سا ہے, چھوڑ دیا. وہ حضرت سعید کہتے میں 3 دن مسجد نبوی میں رہا, میں گنبد خضرا کے قریب رہا, ہر اذان کی مجھے آواز بھی آتی رہی اور ہر اقامت کی آواز بھی سنتا رہا. تیسری بات اس سے بھی اعلیٰ, کہتے ہیں کہ میں نے 3 دن نمازیں آقا کریم کی امامت میں ہی ادا کی.
دربار تو آؤ حضور کا دربار لگا ہے تو ہم بھی کچھ سمندر کے بہتے ہوئے رحمت کے بہتے ہوئے سمندر سے ایک قطرہ لے قافلہ جا رہا تھا مدینہ پاک جب یہ دو جائیں گے کمال لے ہوں گے یہ بھی اپنے اندر جیسے ہی مدینہ پاک کی حدود آنے والی ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا مدینے کا گورنر جس کی اجازت جیسے پاکستان کا وزیر داخلہ ہوتا ہے ادھر کا گورنر اس کی اجازت ہوتی ہے وہ مہر لگاتا ہے پھر قافلہ مدینے میں داخل میرے حضور نے حکم دیا سے قافلہ آ رہا اس میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبد الرحمن جامی وہ کسی بھی طرح مدینہ پاک نہ آئے عجیب ہوگی جنہوں نے سنا ہے مجھ سے پہلے وہ ذوق کے ساتھ سن لیں باقی توجہ کر اٹھا پہنچا کہا تم میں جامی کون ہے ایک شخص کھڑا ہوا کہا میں جامی کہا تو مدینہ پاک نہیں جا سکتا کہا میرا قصور کیا کہا کہہ دیا ورنر ڈائلاگ کیسے ہو سکتا کہہ دیا نا نکال دیا جانا تو چاہتا تھا کسی بھی امر کسی بھی صورت کسی بھی طریقے سے بکریوں کا ایک ریوڑ آ رہا تب لوگوں کے کاروبار ہی بکریوں کا ریوڑ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہزاروں بکریاں اور آپ نے ساری کی ساری حضور کے نام اللہ کے نام پہ خیرات کر یہ ایک بہت موضوع علیحدہ ہے باہر کے بکریوں کا ریوڑ آ رہا جامی گھس گیا ان بکریوں گھٹنوں کے بل اور ہاتھوں کے بل جیسے بکریاں چلتی ہے نا ویسے قافلے کے پیچھے جانا شروع کہیے سبحان آپ نے وہ 4 مصرے سنے ہوں گے نعت خانوں سے بھی مجھ سے بھی سن لے میرا رنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی توڑ بھی نہیں یہ وہ توڑ میری جامی ورگی توڑ بھی نہیں میں قسم خدا دی کھانا میرے سونے جیا کوئی اب حضور کو گنبد خضرا میں بیٹھ کے دیکھ رہے مثالیں میں نے دے دی اب سے پوچھتا ہوں کیا حضور ہمیں دیکھ رہے جس کا ایمان ہے ہاتھ اٹھائے سبحان اللہ بھی کہے بلند آواز میں کہے میرے آقا نے جامی کو دیکھا میرے آقا خوش تو بڑے ہوئے ہوں گے میرا وجدان کہتا آقا بڑے خوش ہوئے ہوں گے میرا عاشق کیسے آ رہا ہے حضور نے پھر حکم دیا پھر آ رہا ہے جاؤ نکال دیا گیا پھر بکریوں سے مختصر کر رہا ہوں پھر اس کا ایک دوست تھا مشکل وقت میں دوست اچھا دوست تو کام آ ہی جاتا اسے کہتا ہے یار یہ معاملہ ہوا ہے مجھے سمجھ نہیں لگ کہا کوئی بات نہیں اس نے اپنے سامان میں چھپایا اور حضور کی بات کا تکرار کرتا ہے کہیں بھی چھپ جاؤ حضور تو دیکھ رہے میرے حضور میرے گورنر کو بھیجا وہ پھر آ رہا سامان میں آ رہا ہے بندے کے سامان تلاشی لی گئی سارے سامان پڑے تلاشی لی گئی آخر ملا جامی نکلا کہہ دیا جامی کہا تھا نا نہیں جا اب پہرا لگا قافلہ جا رہا ہے جامی کو علم ہو گیا کوئی کام کوئی ہیلا کوئی وسیلہ کام آئے گا رونا شروع تڑپنا شروع کرنا ادھر قافلہ مدینے جا رہا ہے ادھر وہ تنہا رو رہا ہے ادھر منزل آنے والی ہے ادھر جدائی عروج پہ جب عشق اتنی بلند سطح پہ پہنچا کہ آنسو بھی ختم ہو گیا سسکیاں رہ گئیں تو مدینے سے ایک ہوا کا جھونکا میرے حضور کا پیغام لے کے جامی کے پاس جامی کا جواب شروع کر دیا تھوڑی سی میں سوئی ایسے دیکھا جامی کو پتہ چل گیا کہ یہ ہوا حضور کی دیر سے آئی اور جب کوئی ٹھنڈی ہوا ہے نا سمجھ لینا یہ حضور کے بارگاہ سے آئی جامی نے جھکی ہوئی نگاہوں کو اٹھا کے دیکھا اے ہوا جامی تو نہ جا سکا تو واپس جائے گی جا میرے کریم کی بارگاہ میں یہ التجا کرنا کہ جامی بہت تڑپ رہا ہے کیفیت ایسی بن گئی پھر ہوا کو کہہ دیا کہا اے ہوا جا میرا سلام میرا حال حضور کی بارگاہ میں ضرور سنانا جو کہا سنیے جامی کے لکھے ہوئے فارسی میں 4 اشعار کہتا ہے نسیمہ صبح کی ٹھنڈی ہوا کو نسیم کہتے ہیں کہا نسیمہ
جانب بطحا گزر نسیما جانب بطحا تھوڑی سی کیفیت آپ کی بھی نظر آنی نسیما ٹھنڈی زیر احوال محمد اے ہوا میرا پیغام مدینے لے جا، میرا حال حضور کو سنائے۔ دلیل تو بہت آگے ہو چکا ہے، اب علماء بزرگوں سے آدرس کے ساتھ باقی جوانوں سے پتہ نہیں یہ ادا پسند آ جائے، دونوں ہاتھ کو لگا دیجیے۔ ہمارا ہاتھ اٹھانا جامی کے بکریوں کے بھیور سے چلنے سے مشکل نہیں ہے، دونوں ہاتھ بلند ہوں گے مل کے کہیے یا رسول اللہ، سب نے کہنا کہیے یا رسول اللہ۔ ابھی بھی جتنا مجمع ہے کم از کم اتنی آواز تو آنی چاہیے، کہیے یا رسول اللہ۔ میرے آقا محبت وحی آسمان آقا آ سکتے ہیں، آقا بلا سکتے ہیں، میرے آقا بلتے آیات قرآن قاسم فرمائے ربانی واقف اسرار رحمانی عالم علوم عرفانی سید و سردار کل مرکز دیدار کل قافلہ سالار حامل اوصاف مصدر انوار کل سرور کونین رسول نبی الحرم امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب صاحب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین۔ ارے حسنین کا صدقہ دو کرم ہوگا، پھر کہیے یا رسول اللہ۔ جد الحسن والحسن حسن کائنات شان کائنات حامد و محمود اول و آخر ظاہر و باطن رحیم و کریم حسیب و مجید حبیب و کلیم سید نیکان شاہ خیر الانام مرجع خاشعان سید الساجدین سید الکاملین خاتم النبیین فصیح البیان مسیح الزمان عادل بے عدیل دعائے خلیل لطف رب جلیل عالم حال و بود واقف رزق و دور شافی صدر بزمی حجت آخر مظہر اول اکرم ارشد الاشد شمس الدہا بدل الفجار نور الہدا۔ سارے مل کے کہیے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ تڑپتا رہ جا آنسو بہاتا رہ جا، ادھر مدینہ آ گیا ادھر آنسو آ گئے، ادھر آنسو نہیں ختم ادھر جدائی ختم۔ گورنر جو تھا نا وہ آقا کی چوکھٹ پہ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، سوچتا رہا جامی یاد آتا رہا، وہ عاشق آنسو بہاتا ہوا یاد آتا رہا۔ ہمت کر کے آقا کی جالی کے پاس کھڑے ہو گیا، ہاتھ جوڑ کے کہتا آقا بتا دیجئے کہ اس رحمان کا